اچھا یہ بتائیے کہ اس میں ایک اور بات پائی جاتی ہے کہ اسٹولز جو اسال ہیں ان کے اندر غیر ہضم شدہ غذا اسی طرح نکلاتی ہے، پانی ہونے کے باوجود، واٹری اسٹول ہونے کے باوجود بیچ میں ٹکڑے، مطلب سبزی کوئی کھائی ہے کوئی چیز ہو تو اسی طرح ثابت کے ثابت ٹکڑے جن پر تیزاب نے یا میدے کے فلوئڈ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہ علامت بھی اس میں ملتی ہے۔ یہ اور کن دواؤں میں ہے؟ لائکوپوڈیم میں مجھے پتہ نہیں، یاد نہیں۔ لائکوپوڈیم اور ایلو کی ایک مشابہت آپ کو بتائی تھی میں نے، وہ یاد ہے کسی کو؟ کیا تھی؟ سی فوڈ کون سا ہے؟ آئسٹر، ایگزیکٹلی۔ ماشاء اللہ یہ بہت ہوشیار چل رہی ہے کلاس میں۔ آفتاب خان سے، ڈاکٹر چودھری آفتاب صاحب ہے نا اذان دینے والے، ان کی بیٹی ہے اور اکثر جواب میں بڑی جلدی صحیح جواب دیتی ہے ماشاء اللہ۔ تو سی فوڈ میں یہ دو جو چیزیں ہیں نا، خاص طور پر آئسٹر، میری ایک چیز آئسٹر، اس میں ایلو اور لائکوپوڈیم بہت مشابہ ہیں، لیکن کوئی فرق ہے اس میں؟ ان کی مشابہت کے باوجود کوئی فرق ہے آپس میں؟ کیا ہے؟ ملتی جلتی ہے کہ یہ پیٹ کے نچلے حصے میں مرور ہوتا ہے، آپس میں اس طرح ملتی ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے میں مرور ہوتا ہے اس کا۔ نہیں وہ تو اور بات ہے، میں اس آئسٹر کے معاملے میں، آئسٹر کا ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ کیا؟ برمشل؟ گونگا؟ وہاں ملتی جلتی گھونگے تو ہر قسم کی ایسی چیزیں جن کے اوپر ایک وہ خول سے چلا ہو سخت، ان کو کہتے ہیں، لیکن آئسٹر کے لیے خصوصی نام میرا خیال ہے اردو میں نہیں ملتا، کیونکہ اردو دان طبقوں میں آئسٹر آشنائی نہیں ہے، ان علاقوں میں کھایا نہیں جاتا۔ یہ الٹی میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ دوا، ایلو جو ہے اسال لگے اور کھٹے آ رہے ہوں، ہاں وہ ٹھیک ہے۔ نہیں میں اور بات کہنا چاہتا تھا، عام طور پر آئسٹر سے الرجی لوگوں کو نہیں ہوتی، لیکن لائکوپوڈیم کو ہر موسم میں، کسی موسم میں بھی آئسٹر کھائے مریض تو اس کو فوراً وہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ ایلو میں یہ بات ہے کہ اگر گرم موسم میں کھایا جائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، عام موسم میں نہیں ہوتی، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر گرمیوں میں ہو تو خواہ یہ دیں خواہ وہ دیں، دونوں میں سے کوئی کام کرے گی، لیکن اگر سردیوں میں ہو تو پھر ایلو کام نہیں کرے گی، وہ گرمی کی دوا ہے جس کو گرمی میں تکلیفیں بڑھتی ہیں، یعنی خاص طور پہ یہ تکلیف